جب ایٹمی دھماکے کیے سپر پاورز کی مرضی کے خلاف تو ان کی گورنمنٹ ٹاپل کروائی گئی تھی. اس کا ایک جواز سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے نیوکلیئر ایکسپلوژن ان کی موجودگی میں ہوئے تھے, ان کی حکمرانی میں. جب دوسری بار میاں صاحب کو نکالا گیا تو سی پیک کی شکل میں ایک معاشی دھماکہ کیا تھا. آپ نے کون سا دھماکہ کیا ہے؟ آپ نے تو پاکستان کی معیشت کا سوا ستیاناش کر کے رکھ دیا ہے. پہلی کیبنٹ میٹنگ میں جو ہمیں بتائی گئی ہیں, جو فگرز آئی ہیں, ہوش ربا ہیں. کہاں پہنچا دیا انہوں نے پاکستان کو. اور میں حیران ہوں, بجائے شرم آئے آدمی کو کہ میں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے, لوگوں کو بھوکا مار دیا ہے. قرضہ جتنا 70 سال میں لیا گیا آپ نے 4.25 سال میں اس سے زیادہ لے لیا ہے. مجھے بتائیں کہ لگا نظر آتا ہے؟ تو یہ ان کے کرتوت ہیں. ان کا مقابلہ سیاست کے میدان میں کریں گے. یہ کہتا ہے کہ جی عدالتیں جو ہیں وہ رات کو کیوں کھلی ہیں. کوئی سے پوچھے کہ یہ آئین جو ہے آپ اس کے اوپر سے روڈ رولر گزار دیں یا آئین کی کتاب کو پھاڑ کے پھینک دیں, آپ دادا گیری کریں اسمبلیوں کے اندر, آپ جو لکھے ہوئے قوانین ان کی بلیٹنٹ وائلیشن کریں, تو کیا عدالتیں بند رہیں گی؟ بلکہ اگر عدالتیں بند رہتی ہیں تو اس کا مطلب تھا اس ملک میں کوئی عدالتی نظام نہیں ہے. تو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو پروٹیکٹ نہیں کرنا تو کون کرے گا؟ انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری ادا کی. تماشا لگا ہوا تھا قومی اسمبلی میں, سب سے بڑے ایوان میں جو مدر آف دی انسٹیٹیوشن ہے, انہوں نے تماشا لگایا ہوا تھا. انہوں نے پکڑا ہوا تھا قومی اسمبلی کا دروازہ, میں نے نہیں جانا, میں نے وزیر اعظم ہاؤس سے نہیں نکلنا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ کی جو مصنوعی اکثریت تھی آپ نے لوز کر دی. جب لوز کری تو آپ کو باہر جانا ہے. پہلے بھی وزیر اعظم جاتے رہے ہیں, کسی نے وزیر اعظم کا دروازہ کبھی پکڑا وزیر اعظم ہاؤس کا کہ میں نے نہیں جانا؟ نواز شریف صاحب بھی گئے ہیں, گیلانی صاحب بھی گئے تھے, 5 منٹ لگاتے ہیں لوگ جاتے ہوئے. یہ چونکہ ان کی کوئی وقار ہی نہیں ہے, ان کی کوئی سیلف رسپیکٹ ہی نہیں ہے, اس لیے انہوں نے یہ تماشا کھڑا کیا. اور اگر عدالتیں نہ کھلتی تو پاکستان میں بحران نہ آ جاتا آئینی. اگر عدالت نہ آتی بیچ میں تو کون آتا بیچ میں؟ ذرا سوچیں. یہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک سسٹم ڈیریل ہو, نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا. یہ پاکستان کے مفادات ہیں, ان کے سامنے ملک کی مفادات کو یہ ان سے کھلواڑ کرتے ہیں. یعنی ریاست کو نقصان ہوتا ہے ہو جائے, ڈیموکریسی جاتی ہے ڈیریل ہو جائے, آئین ٹوٹتا ٹوٹ جائے, عمران خان نہیں جا سکتا کہیں. کیوں؟ تم کون ہو؟ کیا تم نے پاکستان کے لیے؟ ایک شوکت خانہ بنایا, تم نے مانتے ہیں تو بہت اچھے کرکٹر رہے ہو, مانتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کو حق دے دیا جائے, حق حکمرانی, کہ آپ ججوں پر بھی تنقید کریں, آپ ریفرنس بھی بھجوائیں ججز کو, جہاں مرضی کا فیصلہ نہ آئے وہاں پہ گالیوں کی بوچھاڑ کر دیں. چیف الیکشن کمشنر کا پہلے آپ نام دیں, انڈرسٹینڈنگ سے اپوزیشن اور گورنمنٹ کی وہ لگیں. اگر وہ آپ کے احکامات نہ مانے غیر قانونی تو آپ چیف الیکشن کمشنر پہ دھاوا بول دیں. اور اگر آپ کو نظر آئے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو آپ نیوٹرل کے مختلف معنی دینا شروع کر دیں آپ, اور آپ جلسوں میں نعرے لگوائیں اور گالیاں دیں لوگوں کو. تو یہ برداشت نہیں کیا جائے گا, اسے قبول بھی نہیں کیا جائے گا, اور اس کا سیاست کے میدان میں جمہوری رویے کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ نیب کے ادارے کو آپ کو ختم کرنا چاہیے. ان کی جابز کا تحفظ ان کا ہونا چاہیے, ان کو کھپنا چاہیے مختلف اداروں میں. لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا, کیونکہ یہ تو میری ذاتی رائے ہے. تو نیب کا جو ڈریکونین لا ہے اس میں چونکہ اس بار وقت کم ہے, جتنی ریفارمز ہو سکیں گی وہ ریفارمز ہوں گی. اور عمران خان آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا کہنے کا کہ یہ نیب ختم کرنے کے لیے آئے تھے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نیب ان کو پکڑ لے جا کے, یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے. لیکن نیب کے ذریعے جس طرح سول سرونٹس کو, شہریوں کو اور اپوزیشن پولیٹیشنز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, یہ ایک شیطانی عمل تھا. اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں کہنا. تو یہ موجودہ حکومت چونکہ ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے, یہ ایک کثیر الجماعتی حکومت ہے, تو یہاں مشاورت سے فیصلے ہوں گے. اس قانون میں تو بنیادی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی, جہاں جہاں انسانی حقوق کی وائلیشن ہے, جہاں جہاں وہ CRPC سے متصادم ہے, جہاں جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹس کی ڈائریکشنز جو دی گئی ہیں ان سے متصادم ہے. تو اس کی روشنی میں کوئی ایک ڈرافٹ بنے گا میرے خیال میں. یہاں یہ نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں بجائے ملک اور قوم کی خدمت کرنے کے لوگوں کی گرفتاریوں کا پروگرام بنے گا, یا
وہ جو جھوٹ بولنے والے ترجمان تھے ان کی میٹنگز ہوتی رہیں گی اور کام نہیں ہوگا. ہم یہاں کام کے لیے آئے ہیں, لوگوں سے انتقام لینے کے لیے نہیں آئے. اگر کسی نے خرابی کی ہے, اگر کسی نے گڑبڑ کی ہے تو قانون اپنا راستہ خود ہی بنائے گا. اگلے صدر مملکت کے انتخاب کے حوالے سے تو دیکھیے, ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت العلماء اسلام کے ہم الائز ہیں, تو ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت کہ وہ صدر مملکت کے عہدے کے لیے امیدوار ہو. تو اس کے لیے جب وقت آئے گا تو متحد ایک آئینی آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کو آخری دنوں میں جب ہر چیز ختم ہو گئی ہے, انہوں نے لگا ہی دیا ہے, تو آپ جو پولیٹیکل اپنا کیریکٹر ہے اس کو آپ مسخ نہ ہونے دیں, اور آپ آئین اور قانون کے مطابق انہیں کرنا چاہیے تھا جو نہیں کیا. جب ہم نے چودھری پرویز الہی صاحب کو ان کے گھر جا کے وزارت اعلیٰ کی پیشکش کی تھی, اس پیشکش کے وقت یعنی اس دن شاید اس دن تو وہ نہیں تھے چوہدری صاحب, نہیں تھے چوہدری صاحب بھی تھے اس دن, آ گیا یاد مجھے. تو لیکن اس پیشکش سے پہلے جو ڈسکریٹ میٹنگز ہوئی تھی ان میں بھی چوہدری صاحب موجود تھے, چوہدری صاحبان موجود تھے. شجاعت صاحب نے اپنی زبان کی پاسداری کی ہے, طارق بشیر چیمہ صاحب نے اپنی زبان کی پاسداری کی ہے. انہوں نے جب کمٹمنٹ کر لی ہے تو پھر اپنی عزیز داری کو راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا. یہی وجہ ہے کہ ہم نے طارق چیمہ صاحب سے بھی درخواست کی اور شجاعت صاحب کو بھی ریکویسٹ کی کہ وہ سالک صاحب کو اجازت دیں اور ان کو فیڈرل کیبنٹ میں لینا چاہیے. سالک حسین بڑا از اے جینٹل مین, میں ان کو ملا ہوں, کم ملا ہوں. شجاعت صاحب کا صاحبزادہ, وہ اپنے والد کی تصویر ہے. تو ایسے لوگوں کو آگے لانا چاہیے اور ان کے توانائی سے اور ان کی صلاحیت سے کام لینا چاہیے. لیٹر گیٹ جو ہے جی, اس کا ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ایک کمیشن آف انکوائری بنے, وہ بھلے پارلیمنٹری کمیشن ہو یا جوڈیشل کمیشن ہو. اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا. جہاں تک عمران صاحب کہتے ہیں کہ وہ نہیں مانیں گے تو نہ مانے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. انہوں نے کبھی کسی کی مانی ہے آج تک, اور عقل والی بات تو وہ ویسے ہی نہیں مانتے. اس لیے ایک بات انہوں نے کی ہے, یا وہ اس کو ثابت کریں گے, اور اگر وہ اسے ثابت نہیں کریں گے تو پھر ہم نے اس کو نگیٹ کرنے کے لیے اس کے ثبوت سامنے لانے ہیں. یعنی وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی اس ملک میں کھڑا ہو کے کہہ دے کہ فلاں غدار ہے. آپ ہیں کون غدار کہنے والے؟ آپ نے کیا کیا اس ملک کے لیے؟ آپ پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کو غدار کہیں بیک جنبش قلم, تو آپ کا خیال ہے آپ کو جواب نہیں ملے گا؟ بہت چپ رہے ہیں ہم. بالکل ہم اس کا جواب دیں گے, اس کی انکوائری ہونی چاہیے. زیادہ بہتر یہ ہے کہ عمران خان خود جائے پاکستان کی سب سے بڑی آئینی عدالت میں, اور وہاں پہ خط پیش کر کے کہے کہ یہ خط اور میرے خلاف سازش ہوئی ہے. یہ تھوڑے ہے کہ وہ چورن بیچتا رہے گا, ایک کاغذ لہراتا رہے گا اور ہم اس کی شکل دیکھتے رہیں گے.